عبداللہ مسعود اور حبیب نے ان کے پیچھے لگا دی. ایک ہجوم ہے, ہاتھ میں سنکریلے لے کر, پھترے لے کر, لکڑیاں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں. زید بن حارثہ دیکھتے کہتے یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح, ایک گروہ ہے جو ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا ہے, ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے بندو میری بات کو سنو, میری بات کو مانو, میں تمہارے درمیان یہ پیغام لے کر ہوں. یہ کہنا تھا, سنسناتا اور پتھر آیا, نبی کی پیشانی کو پھوڑ دیا. اللہ اکبر. نبی کی پیشانی پر پڑا ایسا پتھر, نبی کا سر پھٹ کے خون گر کے آپ کی داڑھی سے ٹپکنا شروع ہوگا. اللہ اکبر. 51 سال کی عمر ہے میرے بھائی, 51 ایئرس, 90 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر آئے. 10 دنوں کا بھوک اور پیاسے کوئی کھانے کو نہیں پوچھا, اور 10 دن کے بعد کھانا پوچھتے کے بعد مارا جا رہا ہے. زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے, سنکریلے ہاتھ میں, کانٹیاں دار لکڑیاں ہیں جو زید کی پیٹھ کو چھنی کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. طبقہ ابن سعد لکھتے ہیں, سیرت النبی میں ابن ہشام لکھتے ہیں, سیرت سرور عالم میں مسعود بن عادی لکھتے ہیں, شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں, صفی الرحمن مبارک پوری الرق المختوم میں لکھتے ہیں میرا ہاتھ کب کپاتا ہے جب میں اس طائف کے واقعے کو لکھتا ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں موزرین لکھنے والے سیرت کے نگاہ کار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں تھا جہاں سے آپ کے خون کو رس کر زمین پہ نہیں گر رہا تھا. اللہ اکبر. جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں تھا جہاں سے آپ کے جسم سے خون رس کے زمین پہ نہیں گر رہا تھا. اس قدر مارا گیا, اس قدر مارا گیا کہ جسم چھنی چھنی ہو گیا. کبھی زید کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو سمٹتے لپٹتے. کہاں تک مارا گیا دوستو؟ 3 کلومیٹر دور تک. اللہ اکبر. سوچو 3 کلومیٹر دور تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے زمین پہ گر جاتے, اوباش قسم کے لوگ آتے اٹھاتے, ایک اس ہاتھ سے پکڑتا, اور ایک آدمی کھڑے قد سے نبی کی پیٹھ پر لات مارا. اللہ اکبر. جیسے آپ کی پیٹھ پر اس کا لات پڑا, اللہ آپ کی زبان سے نکلا, طائف کی بستی کے باہر اوباش قسم کے لوگ آپ کو چھوڑ دی. یہ کہہ کر کہ شاید آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر جب ہوش آیا, زید کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے گھسڑتے ہوئے جا کر اتبا اور شیبہ کا ایک باغ تھا, اس کی دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھ گئے. سر سے خون ٹپک رہا ہے کٹ کٹ کٹ. جہاں نبی پیر رکھ دیتے سفید زمین خون سے لال ہو جاتی. اللہ اکبر. جہاں نبی پیر رکھ دیتے سفید زمین خون سے لال ہو جاتی. اپنے پیٹ کو لگا کر آپ نے دیوار سے بیٹھ گئے, سر کو نیچے کیا, آسمان کی طرف دیکھا, دعا کرتے اللہ کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا میرے مالک, کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا, کیا تم مجھ کو ان پر حلال کر دیا یا تو ان کو مجھ پر حلال کر دیا اے میرے مالک. پھر سر کو اٹھاتے, ٹپک رہا ہے خون داڑھی سے لپ 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 زمین کے اوپر, سر ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں, پھوٹے ہوئے ہونٹوں سے آسمان کی طرف دیکھتے, کپ کپاتے, دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا کہتے میرے مالک, میں اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں میرے مالک, اگر مجھ میں قوت اور ہوتی تو تیری دین کی بات کو میں لوگوں تک پہنچا دیتا. اللہ اکبر. اے میرے مالک اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں میرے رب, ہے میرے رب اپنی کمزوری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں میرے مالک, مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ میں تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا سکوں. سر جھک گیا. اتبا اور شیبہ نے اس منظر کو دیکھا, اپنے غلام عداس کو بلائے, ایک انگور کا گوچا بٹی میں رکھ کر کہا عداس لے جا کے اس آدمی کو دے دو جو خون میں لطف پڑا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عداس اس انگور کے گوچے کو لے کر آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور زید کے سامنے. کہتے ہیں کہ سرکار یہ میرے مالک نے آپ کے لیے دیا ہے, آپ نوش فرمائیے, آپ کھائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے خون کو صاف کرتے, ایک انگور کا دانہ توڑ کے بسم اللہ کر کے اپنی زبان پہ رکھتے. عداس کا جسم کب کپا جاتا, بٹی چھوٹ جاتی, دونوں زانوں پہ زمین پہ ٹک جاتا. نبی کے چہرے کو دیکھتے کہتا آپ کس دیش سے آئے, آپ کس دیش سے آئے, آپ کہاں کے ہو, آپ کس ملک سے آئے ہو. میں نے اس شہر میں اس بستی میں اس الفاظ کو پہلی مرتبہ سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عداس انگور کا دانہ باہر نکال کے عداس کے چہرے کو دیکھے, عداس عداس تو کہاں کا رہنے والا ہے, تو کہاں سے ہے. عداس کہتا ہے یا رسول اللہ, عداس کہتا ہے میں نینوا کا ہوں, متی سے میرا تعلق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں متی ابن یونس, متی ابن یونس. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ متی ابن یونس کو کیسے پہچانتے, آپ متی ابن یونس کو کیسے پہچانتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے بندے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا. عداس کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دست حق آگے بڑھائیے, آپ کا دست حق آگے بڑھائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنا دست حق آگے بڑھاتے, عداس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
پوری بستی انکار کر دی. 10 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, نہ کھانے کو دیا نہ پانی کو دیا. لوگ آپ کو ڈھکل دیے باہر, ایک آدمی ایمان لایا. جیسے عداس ایمان لایا, اس کے مالکوں نے اس حرکت کو دیکھ کر کہا, عداس تیرا دین ان کے دین سے بھاری ہے, ان کو کہے ہماری دیوار چھوڑ دے اور نکل کر چلے جائیں. ہم اب ان کو یہاں رکھنے والے نہیں, ورنہ طائف کے لوگوں نے جو حرکت کی ہم وہی حرکت ان کے ساتھ کریں گے. عداس کب کپاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا, کہتے آقا میں بڑا مجبور ہوں, آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا, میں غلام ہوں, بک کر آ گیا ہوں. میرے مالک کہتے کہ آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑ کے تھامتے, 2 قدم اٹھ کے آگے جاتے, ٹک ٹکاتی نگاہوں سے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ اب پھر زندگی میں ملاقات ہونا ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں, صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کو دیکھے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو آپ کو دیکھے آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں اللہ کے بندو تم بڑے خوش نصیب ہیں جو مجھ کو دیکھے اور میرے ہاتھ پر ایمان لائے, لیکن یاد رکھو وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے جو مجھ کو نہیں دیکھیں گے, مجھ پر ایمان لائیں گے. میرے عزیزو یہ زندگی نبی کی ہے جی, یہ واقعات نبی کے ہیں جی. ہم کس کی امت ہے غور کرو. قسم کعبے کی رکھی, اگر آج تم سچے مسلمان ہو تو آج کی رات تمہاری تہجد کی رات بننی چاہیے, آج کی فجر تمہاری فجر بننی چاہیے. یہ اگر تمہارے پاس نبی کی محبت کا دعویٰ ہے تو عمل تمہاری زندگی کے لیے لازمی ہے جی, تمہاری زندگی کے لیے لازمی ہے. ورنہ کس کام کی زندگی. تمہاری اور میری زندگی وہ کتے کے برابر ہے جو مالک کو دیکھ کر تم تو ہلا دیتا ہے نا. تم تو میں اس کے دین کے بھی برابر نہیں, اس مالک کے برابر بھی نہیں نا جی. 5 وقت اذان آواز دے رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تم دنیا کی کامیابی کی طرف جا رہے, تم تھیٹروں کی طرف جا رہے, تم پارکوں کی طرف جا رہے. ارے تم کو کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, اور تم زمین کی کامیابی کو جا رہے. میرے دوستو غور کرو, غور کرو. اگر تم آج اپنے آپ کو کہتے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو آج سے تمہارا عمل, یہ میرا کام گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کا کام یہ تھا تم کو جمع کرے, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے. کل قیامت میں یہ سوسائٹی میں بری ذمہ رہوں گا کہ اللہ تیرے بندوں کو جمع کیے, تیری بات کو پہنچا دیے. ہمارا کام بس اتنا تھا. اب حساب آپ کے ہاتھ میں. کیا خوب شاعر نے کہا, نہ وہ عہد شباب باقی ہے نہ وہ اہل شراب باقی ہے, لذتیں ختم ہو گئی امجد, اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. میرے عزیزو سرچ کرو اپنی زندگی کے اوپر, غور کرو اپنی زندگی کے اوپر, انالائز کرو اپنے آپ پر. 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کے کہاں کھپ گئے؟ اچھا گھر بنانے کے لیے, اچھی گاڑی خریدنے کے لیے, اچھا بینک بیلنس کے لیے, اچھا بچوں کو پڑھانے کے لیے, چوٹ ہاتھ دکھانے کے لیے, خاندان میں روب بتانے کے لیے کہاں چلے گئے؟ غور کرو. اس وقت کا مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا, تم کیا جواب دیں گے؟ 30 سال کا وقت ہمارا جو کھپ گیا, اس کا اگر اللہ حساب لگا تو ہم کہاں جواب دیں گے؟ میرے دوستو جب تک سانس ہے عمل ہے, جب سانس چھوٹ جائے تو عمل نہیں حساب ہوگا, عمل نہیں حساب ہوگا. اللہ کے لیے عمل کی طرف ہو, عمل کی طرف. تک ٹکاتی نگاہوں سے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ اب زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہونا ہو. 2 قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, پلٹ کر عداس کو دیکھتے. عداس نبی کے چہرے کو دیکھ رہا. کیا مقام ہے جی, کیا مقام ہے. دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کو دکھ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عداس کے چہرے کو دیکھ کہتے, عداس اب زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو, عداس اب زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو, لیکن عداس تو جنت میں مجھ سے ضرور ملے گا, تو جنت میں مجھ سے ضرور ملے گا. تو نے جو کلمہ پڑھا اس پر قائم رہنا, اس کا بدلہ جنت ہے. اس کا بدلہ جنت ہے. میرے دوست ساتھیوں, میرے دوست ساتھیوں, نبی کے نام پر کلمہ جو ہم پڑھیں اس کا بدلہ جنت ہے. دوست ساتھیوں, عمل کرنے والے بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے 2 قدم آگے بڑھا کے بستی کے باہر آئے. ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو آپ پہ سایہ کرتے چل رہا ہے, بادل کا ٹکڑا سایہ کرتے چل رہا ہے. 2 قدم آگے بڑھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ آسمان پر تو دیکھیے, ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کرتے چل رہا ہے. نبی کریم آسمان کی طرف دیکھے, ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے لبوں پر آ گئی. زید پوچھتے یا رسول اللہ اتنے کرب کے دور میں, اتنے مشکل کے دور میں آپ کی لبوں پہ مسکراہٹ. کہتے ہیں زید بادل کے ٹکڑے میں کون ہے جانتے؟ کہتے یا رسول اللہ نہیں, یہ کہنا تھا. دونوں فرشتے زمین پر اترے. جبریل نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آسمان اور زمین کے فرشتے طائف کی حرکت پر اس عمل کو دیکھ رہے تھے. طائف والوں کی حرکت پر آسمان اور زمین کے فرشتے دیکھ رہے تھے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ
मलिकुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता आया, आप इजाजत दीजिए, आप इजाजत दीजिए, ये ताइफ की बस्ती 2 पहाड़ों के बीच में, ये दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को तहस नहस कर देंगे। अल्लाह अकबर, तहस नहस। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील अगर मैं सब्र करूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, इतनी वक्त होने के बाद भी सब, इतना सब हो जाने के बाद भी सब? कहते, जिब्रील ये लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर, लेकिन मुझको मेरे रब की ज़ात पर यकीन है, इनकी आने वाली औलाद मुझ पर और मेरे रब को पहचानने वाली बनेंगी। मेरे दोस्तों, ये है जी रसूल, ये है जी रसूल जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिए। और आज तुम अपने भाई के खून के दुश्मन बन गए, आज तुम पैसे के खातिर अपने बाप के खून के दुश्मन बन गए, आज तुम इज्जत के खातिर अपने खराबतदार के दुश्मन बन गए। अरे वो रसूल अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं ली। यह है तालीम, यह है सीरत का मैसेज, यह है पैगाम नबूवत, यह है पैगाम नबूवत। मेरे अजीज़ और दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर आगे जाते तो ज़ैद पूछते, या रसूल अब हम कहाँ जाएंगे फिर? तो कहा, हम फिर पलट कर मक्का जाएंगे। कहा, या रसूल मक्के में तो हमारे लिए सख्त कर दिया गया है, मक्के की ज़मीन तो हमारे लिए सख्त है, हम कैसे जाएंगे मक्का? कहा कि नहीं, हम फिर मक्का जाएंगे। अल्लाह के रसूल आगे यूनान की वादी में खड़े रहे, एक फरिश्तों की जमात आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाई। अल्लाह अकबर, वो मस्जिद आज तक मक्का की सरजमीन पर मौजूद है, जिसको मस्जिद जिन कहते हैं। जिनों की जमात आके नबी पर ईमान लाई, और वो मस्जिद आज भी मौजूद है मक्का की सरजमीन पर, जिसको मस्जिद जिन कहते हैं, जो जन्नतुल माला के सामने है, जहां पर जिनों की एक जमात ने नबी के हाथ पर ईमान लाया। अल्लाह अकबर, आज भी मस्जिद जिन के नाम से मौजूद है। मेरे अजीज़ और दोस्त साथियों, मेरे अजीज़ और दोस्त साथियों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम जाकर ज़र बिन औफ से कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं। इसके बाद मुतम बिन अदी के घर जाना, उनसे कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे घर मेहमान बनना चाहते हैं। अब निकल कर ज़ैद मक्का पहुँचे, ज़र बिन औफ के घर पर गए तो ज़र बिन औफ कहने लगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, किसी और के पास चले जाओ। निकल कर मुतम बिन अदी के घर पर पहुँचे। मुतम बिन अदी जब इस्लाम कबूल नहीं किया, 12 कड़िए नौजवान बच्चे, रात में दरवाज़ा खोला, कहा तुम कैसे आए हो, ये खून में लुत्फ़ कैसे हो गए? ज़ैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फरमाया मक्के के बाहर खड़े हुए हैं, बस्ती के बाहर। कहा क्या हुआ उनके साथ? ताइफ वालों ने बड़ी बुरी हरकत उनके साथ की। आधी रात का वक्त बीत रहा है दोस्त साथियों, पूरे नौजवान 12 बच्चों को उठाया, कहा परतले में तलवारें डालो, ऊँटों का चारा छुड़ाओ, चलो मोहम्मद को मक्का लेकर आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आए। जैसे खबर पहुंच गई मक्के में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मक्के में लाएगा, अबू जहल, उतबा, शैबा सब के सब जमा हो गए, सब के सब आ गए, अबू लहब सब आ गए। और मुतम बिन अदी को देख के कहने लगे, मुतम क्या तू मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया जो इन्हें मक्का लेकर आया? तो मुतम बिन अदी अपनी तलवार को बाहर से निकाल के कहता है, आज भी मोहम्मद के दीन से उतना ही नफरत करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना पहले करता था, लेकिन इंसानियत के नाम पर आपका साथ दे रहा हूं। हम क्या मुंह दिखाएंगे नस्ल इंसानी को? ये कौन है? अरे हमारे भाई का तो बच्चा है, क्या हम इन्हें मर्तबा छोड़ देंगे? कहते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस किसी के घर में रहना चाहते आप रहिए, आप जहां रहना चाहते रहिए, जाइए, आपकी बीवी के इंतकाल कर, आपकी बच्चियां आपका इंतजार करिए, आप मिल लीजिए। और सुनो मक्के वालों, अगर कोई अपनी औलाद को यतीम बनाना चाहते हैं तो मुतम की तलवार का मुकाबला करे, कोई अपने सर से उनके औलाद उनके बाप का साया हटा लेना चाहते तो मुतम की तलवारों का मुकाबला करे। मुतम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमान में रखता है, कोई अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली उठाएगा, मुतम उसकी गर्दन काट देगा। अल्लाह अकबर। कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाइए, जिस किसी घर में रहना चाहते रहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा मुतम, मैं अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी के मकान में रहना चाहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर उम्मे हानी के मकान गए। उम्मे हानी कौन है? हज़रत अली की बड़ी बहन, उम्मे हानी के मकान गए। अब वहीं रहे, दिन बीतते गए। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम का वक्त, सो रहे आप, छत पड़ा, जिब्रील अमीन आए, कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको बुलाना है, अल्लाह आपको बुला रहा है। कहा कहाँ? चलिए मेरे साथ। लेकर आपको खाने काबा गए, हतीम के साए में लिटा दिए। 51 साल उम्र है अल्लाह के रसूल की, आपके सीने को